فساد کی جڑ نہیں ہے خالہ، اس کا کچھ کریں۔ اور تمہیں کیوں چڑھا رہی تھی وہ؟ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر کہیں لے کر آتا نہیں ہے۔ ہیلو فرینڈ، ایمل کے گھر سے جانے کے بعد اب آئمہ اینی کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی کہ جب تک اینی اس گھر میں رہے گی اس کے سر پر خطرہ منڈلاتا ہی رہے گا کہ اینی اور عفان کبھی بھی ایمل کو واپس لا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ فاخرہ بیگم کے کان بھرنے کی کوشش کرے گی اور یہ کہے گی کہ اصل مصیبت کی جڑ تو اینی ہے، کیونکہ اینی نے ہی یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ اب بھی وہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر کے ایمل کو پھر سے اس گھر میں واپس لانے کی کوشش کرے گی تاکہ شہریار ایک بار پھر اسے دور ہو جائے۔ اس لیے اینی نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا ہے اس سے انہیں اندازہ تو ہو ہی چکا ہے کہ وہ کتنی چالاک ہے، اس لیے سب سے پہلے تو وہ اس کا کوئی بندوبست کریں۔ وہ تو اب بھی اس گھر میں دندناتی پھر رہی ہے، تو فاخرہ بیگم بھی کہیں گی کہ اینی کو تو وہ ضرور سزا دیں گی، لیکن عفان پر اس نے نہ جانے ایسا کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ صرف اسی کی زبان بولتا ہے، اس کے لیے وہ ان کے بھی منہ کو آ جاتا ہے، اسی لیے وہ چپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہر بار اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آئمہ بھی کہے گی کہ خالہ عفان تو آپ کا بیٹا ہے، انہیں اسے سمجھانا چاہیے، وہ بھلا کیوں آپ کے فیصلے کے خلاف جائے گا۔ تو فاخرہ بیگم کوئی جواب نہیں دیں گی۔ تبھی شہریار آئمہ سے پوچھے گا کہ اینی اسے کیا کہہ رہی تھی، تو آئمہ جواب دے گی کہ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ تو شہریار حیران ہوگا کہ وہ کیوں اسے چڑھا رہی تھی، تو آئمہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہے گی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا شوہر جب اسے کہیں لے کر آتا جاتا ہی نہیں ہے، نہ ہی اسے ٹائم دیتا ہے، تو وہ تو اسے چڑھائے گی ہی، کیونکہ وہ عفان کے ساتھ گھوم پھر کر آ رہی تھی۔ تو شہریار بھی اسے کوئی جواب نہیں دے گا۔ تبھی فاخرہ بیگم کہیں گی کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے آئمہ، عفان تو اینی کا دم چھلا بنا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے کہ آئمہ سے شادی کے بعد اسے کہیں بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ وہ ایک نئی نویلی دلہن ہے اور ہر دلہن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے گھمائے پھرائے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے، لیکن ان دونوں بہنوں نے تو اس کی زندگی ہی خراب کر کے رکھ دی ہے اور خود مزے سے دوسرے شوہر کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ دوسری طرف عفان کی خواہش ہے کہ اس کا ولیمہ ہو تاکہ وہ بھی اب اپنی زندگی میں رنگ بھر سکے، اس لیے وہ اپنی ماں سے سلسلے میں بات کرنے جائے گا اور ان سے کہے گا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی خوشی خوشی اس فنکشن میں شامل ہوں۔ تو فاخرہ بیگم یہ سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھیں گی کہ کیسا فنکشن؟ تو عفان کہے گا کہ اس کا نکاح تو سادگی سے ہوا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اینی اور اس کے ولیمے کا فنکشن ہو، ویسے بھی تو اس کی شادی ہونی تھی اور وہ اس کی شادی دھوم دھام سے کرتی، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی خوشی میں دل سے شامل ہوں۔ تو عفان کی یہ بات سن کر فاخرہ بیگم کو اور بھی غصہ آئے گا اور وہ جواب دیں گی کہ پہلے بھی تو نکاح اپنی مرضی سے ان کے بغیر ہی کیا تھا، تو پھر اب ولیمے میں ان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ اس لڑکی کے لیے اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، پہلے ہی گھر میں اتنا ہنگامہ ہو چکا ہے، اور جو جھوٹ اینی نے ایمل کی پریگننسی کے بارے میں کہا ہے، جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو ان کی کتنی بے عزتی ہوگی، اور ویسے بھی اس جھوٹ کی سزا تو وہ اینی کو ضرور ہی دے کر رہیں گی، اور اب اسے ایک پل بھی وہ اس گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس ولیمہ کا خیال اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ بہت جلد وہ اینی کو اس گھر سے نکالنے والی ہیں۔ تو عفان بھی جواب میں کہے گا کہ اینی اب اس کی بیوی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر اسے کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے اس میں شرکت کریں یا نہ کریں وہ یہ فنکشن ضرور کر کے رہے گا۔ ادھر اینی عفان کے اس فیصلے کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ ایمل پہلے ہی اپنے گھر برباد ہونے کا ذمہ دار اسے سمجھتی ہے۔ جب وہ اس فنکشن کا سنے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے اور خود مزے سے خوشیاں منا رہی ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔